کہ آپ نے مجھے کل کہا تھا کہ آپ سندھ کے اوپر اور بات کرنا چاہتی ہیں, تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. what are you going to tell us? First of all, let me tell you, Noreen, کیا جو آپ کو پچھلا ویڈیو تھا نا وہ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے. I mean, a lot of people on Facebook and people really enjoyed your analysis and they really found it very good. They agreed with you. A lot of our میرے جو فیس بک کے فرینڈز ہیں, بہت سارے میں سے پاکستانی اسکالرز اور پاکستانی جو journalists ہیں, they all agreed with you and they really enjoyed this analysis. So what do you want to say today? ہم آج بات کریں گے, ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے پنجابستان پہ اور ہم نے مہاجرز پہ ڈسکشن کی تھی لاسٹ ٹائم. یہ جو ابھی یہ بات کر رہے تھے, میں بھی جو آپ کے کامنٹس پڑھ رہی تھی یوٹیوب پہ, تو مجھے ایسا لگا کہ لوگ میجورٹی آف پاکستانی جو ہیں وہ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں یہ پرابلمس ہیں, انڈیا میں یہ پرابلمس ہیں. یار ہم اور آپ کو ہم یہ شو کر رہے ہیں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے بارے میں. ہمیں کیا انٹرسٹ ہے انڈیا سے؟ انڈین لوگوں کو انڈیا پہ بات کرنی چاہیے. یہ تو بھاگنے والی بات ہوئی کہ کیونکہ جی آپ اپنے اوپر اٹیک, اب دوسرے ملکوں پہ اٹیک کر کے اپنے آپ کو تو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. آپ نے بہت اچھی بات کی. یہی میں لوگوں کو کہتی ہوں جو لوگ کہ مجھے کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ تم کیوں پاکستان پہ بات کرتی ہو, انڈیا پہ نہیں کرتی. میں نے کہا کہ بھائی انڈیا میں نہ میں کبھی رہی ہوں نہ انڈیا میرا ملک ہے, اس لیے میں پاکستان کی بات کرتی ہوں. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ انڈیا یہ کرتے ہیں انڈیا وہ کرتے ہیں, ہم اپنی بات کریں اور اپنے مسائل پہ پہلے دھیان دیں, پہلے اس کے بجائے اس کے کہ ہم انڈیا پہ اٹیک کریں. گو ہیڈ. ہاں اچھا, بات ہو رہی تھی پنجابستان پہ کہ جو دوسرے پروونسز ہیں انہوں نے پاکستان کو پنجابستان کہنا شروع کر دیے. پہلے تو یہ بات ڈھکی چھپی تھی, اب تو کھل کے جو ہے پارٹیز بن چکی ہیں اور کھل کے لوگ انڈیپینڈنس مانگ رہے ہیں. بلوچستان میرے خیال میں 2006 میں انہوں نے 11 اگست کو انہوں نے ایکچولی بلوچستان کا فلیگ جو ہے وہ ویو کیا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان انڈیپینڈنس ملی ہے 14 اگست کو, انڈیا کو 15 اگست کو, اور بلوچستان کو 11 اگست کو ملی تھی 1947. پاکستان سے پہلے بلوچستان جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوا ہے, لیکن پاکستان نے کی آرمی نے زبردستی قبضہ کیا بلوچستان پہ. خیر میں پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ میرا یہ جو ہے ابھی اس وقت ایشو نہیں ہے کہ کیوں انہوں نے کنٹرول کیا, اور بیسک آئیڈیالوجی جو پارٹیشن کی تھی میں اس کے بھی خلاف ہوں. بہرحال وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ملک پہ اپنے قبضہ کیا ہوا ہے, آپ کی آرمی نے ان کو سپریس کر رہے ہیں, تو کم از کم رائٹس تو دینا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی فورس نے بامرز یوز کیے ہیں بلوچستان پر کئی دفعہ, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیے ہیں. 60s میں, 50s میں, 70s میں, 80s میں, 90s میں کئی لوگ مارے گئے ہیں ان کے, اور بام گرائے گئے ہیں. میں خیال پاکستان جو ہے ایک واحد ملک ہے جو اپنے ہی ملک پہ بام چلا رہا ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ آپ جتنا بھی پراپاگینڈا کر لیں پیٹریوٹزم کا یا اسلامک یونٹی کا, یہ چیزیں جو ہے کام نہیں آتی ہیں جب لوگوں کے دل جو ہے بھر جائے انارمس ڈس لائک سے, ان کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگوں کو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے. اگر اسلامک یونٹی میں اتنی پاور ہوتی تو بنگال کبھی بھی پاکستان کو چھوڑ کے نہ جاتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پاکستان جو بنا تھا وہ اسلامک آئیڈیالوجی بھی بنا تھا. تو یہ چیزیں کام نہیں کرتی ہیں. آپ جتنا مرضی پیٹریوٹک بننے کی کوشش کریں, جتنا مرضی آپ اسلام کو بیچ میں لے آئیں, پالیٹکس میں یہ کام نہیں چلتے ہیں. لوگوں کو اپنے رائٹس چاہیے, لوگوں کو جو بیسک فیسلٹیز چاہیے, جیسے کلین ڈرنکنگ واٹر ہو گیا, ہیلتھ ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, ان کو جو کوٹاز ہیں جابس میں وہ ایکول ملنے چاہیے, لیکن وہ نہیں ملتے ہیں. اور یہی حشر جو ہے بلوچستان میں ہو رہا ہے. ہمارا جو پی ٹی وی ہے, جتنے بھی چینلز ہیں اور جتنے بھی نیوز پیپرز ہیں, اس میں آپ کو روزانہ پتہ چلے گا کتنے کشمیریز مرتے ہیں. جو انڈیا جو ہے کشمیریز کو مار رہا ہے, لیکن آپ کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ کتنے بلوچی مارے گئے ہیں, ان کے لیڈرز اٹھائے جاتے ہیں. جیسے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بتایا تھا, ان کے بچے اغوا ہو جاتے ہیں, ان کے جو جتنے بھی جو پولیٹیکل وہ جو آرگنائزرز ہیں وہ اغوا ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو. اور یہ لوگ انہوں نے بم اور گنز وغیرہ اٹھائی ہیں گورنمنٹ کے خلاف, تو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے, ان کو کچھ نہ کچھ ڈسکریمنیشن تو ہو رہا ہے. کشمیر میں بھی ہو رہا ہے انڈیا کے, جب بھی تو وہ لوگ جو ہیں وہ خلاف ہیں. اب مجھے آئی واز شاک ٹو ہیئر دیٹ کہ جتنے بھی بہت سے انڈینس کشمیری جو ہیں, ہندو کشمیری, وہ خلاف ہیں انڈیا کے. ان سے پوچھے نا کہ آپ لوگ انڈین سے کہتے نہیں جی ہم کشمیری ہیں, ہم انڈینز نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ انڈیا ان پہ کر رہا ہے ظلم, اچھا ان کو سپریس کیا جا رہا ہے, ان کو اوپریس کیا جا رہا ہے.
یہ لہذا بات ہے کہ وہاں پہ ایک اسلامک وہ جو آئیڈیالوجی چل رہی ہے, ریلیجنس کا مسئلہ بھی چل رہا ہے, لیکن یہ کہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ انڈین آرمی یہ بم نے گولیاں چلاتی ہے اور یہ وغیرہ چلاتی ہے, اور ان کو تو یہ بلوچستان میں بھی لوگ اسی لیے اگینسٹ ہو چکے ہیں کہ ان پہ ظلم ہو رہے ہیں. پاکستان کی جو 70% جتنے بھی جو پاورٹی اسٹرکن ایریاز جو ہے نا 70% جو ہے وہ سب بلوچستان میں ہیں, سب کے سب. اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں گیس نکلی ہوئی ہے کب سے, سوئی گیس جو ہے پورے پاکستان کو ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور تو بلوچستان میں کچھ ہے نہیں کیونکہ وہ تو ڈرائی بیڈ کلٹیویشن تو ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے نا. تو ایک گیس ہی ہے ان کی جو ہے, اور ایک ان کا گوادر پورٹ جو ہے جو ان کے لیے سب سے بڑا جو انکم کا جو سورس ہے وہ یہی ہے. لیکن اس پہ بھی گوادر میں بھی پنجابیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, گورنمنٹ نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہاں پہ جو لوگ ہیں اپنی بلوچی اپنی ہی زمین نہیں خرید سکتے. جتنی بھی زمینیں ہیں وہ گورنمنٹ کے پنجابی گورنمنٹ آفس کو دی جاتی ہیں وہاں پہ, اور گوادر کو پنجابی سٹی بنا دیا گیا ہوا ہے. آپ وہاں پہ بلوچیز نہیں دیکھیں گے, جتنے بھی بڑے آفیسرز ہیں, جتنے بڑی وہاں پہ کمپنیز کھلی ہوئی ہیں, وہاں پہ سب کے سب پنجابی ہیں. وہاں پہ پولیس بھی پنجابی رکھی جا رہی ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دیکھیں پاکستان ایک جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, وہاں پہ یہ بہت, وہاں پہ جو ایتھنیسٹی ڈسکریمنیشن ہے وہ تو ہونا ہی ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہے. یہ جو ایتھنیسٹیز کا اور جو ریلیجنس کا یہ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے یہ پور لوگوں میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارا ملک بھی ایک پور ملک ہے, اس لیے یہ چیزیں وہاں پہ ہوں گی. جب پاکستان امیر ہو جائے اور بہت ایجوکیٹڈ ہو جائے تب اگر پنجابی وہاں پہ جائیں, بلوچیوں پہ جا کے ان پر رول کریں, تب وہ شاید وہ اس بات کو برا نہیں مانیں گے, کیونکہ ایک جو اکنامک جو ہے نا اسٹرینتھ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس وقت لوگ برا نہیں مانتے, لوگ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے کہ بھئی آپ کا ایتھنیسٹی کیا ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کون سی نیشنلٹی. جیسے اب تم دیکھ رہی ہو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں, ٹھیک ہے نا, اتنا وہ یہاں پہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں پہ جو ہے جو لوگوں کی جو اکنامکس جو پاور جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہے اس ملک کی. وہاں پہ بلوچی پہ پنجابیز کو لے جا کے ان پہ رول کرنا اور ان کی زمینیں ان کو نہ بیچنا, یہ ایک بہت بڑا جو ہے پوائنٹ ہے, ان کے خلاف جاتا ہے. اس لیے لوگ جو ہیں خلاف ہوئے ہیں پنجابیوں کے. جتنی بھی پاکستان اس کی بلوچستان کی جو گیس ہے وہ ان پہ الزام لگا جاتا ہے پاکستان پہ کہ یہ چائنا کو بیچ رہے ہیں, چلو بیچ رہے ہیں, لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ سب پیسہ جو ہے پنجابی جیب میں جائے گا اور پنجاب پہ لگ گیا. جیسے میں نے بتایا کہ 70% جو ہے جو پاورٹی اسٹرکن ایریاز ہیں وہ بلوچستان میں ہیں, ان کو یہ سب نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. گیس بک رہی ہے چائنا کو, اس کے جو پیسے آ رہے ہیں وہ پنجابیوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں, پنجاب پہ ہی لگ رہے ہیں. آپ بلوچستان کے روڈز میں اور لاہور کی روڈز میں فرق دیکھ لیں, آپ وہاں کے ہاسپٹلز کا فرق دیکھ لیں, آپ ان کی جو ہوٹلز دیکھ لو, ان کا انفراسٹرکچر دیکھ لو, ہر چیز میں آپ کو فرق نظر آئے گا. اور اچھا ایک سیکنڈ, میں آپ کو ایک سیکنڈ انٹرپٹ کر رہی ہوں. آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ اکبر بگٹی کو جب مارا تھا نا ان لوگوں نے, تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ بلوچستان کو پیچھے رکھتے ہیں, تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے اپنے جو وڈیرے اور جو جاگیردار ہیں نا وہ ان کو پیچھے رکھتے ہیں, کہ بگٹی وہاں کوئی اسکول نہیں بننے دیتا تھا, بگٹی وہاں پہ کوئی پراپر لوگوں کا ایجوکیشن نہیں لینے دیتا تھا کہ اس کے نیچے سے نکل جائیں گے. تو لیکن اب آپ کی باتیں سن کے میں ایم ریئلی ریئلائزنگ دس کہ دیٹس ناٹ این ایکسکیوز. یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی وڈیرا ایسا ہے جو کہ نہیں آنے دیتا تو اس کو اریسٹ کیا جائے. بیسکلی وڈیرے تو نہیں, وڈیروں کی تو حکومت نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر ایک اور مزے کی بات مجھے پتہ چلی, حالانکہ اکبر بگٹی پہ ہم بات نہیں کریں, لیکن انٹرسٹنگ اس کے بعد لوگ پھر یہ کہنا شروع ہوئے کہ اگر اکبر بگٹی, حالانکہ لوگوں کی مینٹالٹی ایسی ہے کہ جیسے سلیو مینٹالٹی ہے کہ چاہے ان کے وڈیرے ان پہ ظلم کرتے ہیں, لیکن اگر حکومت وڈیروں کے خلاف جائے نا تو لوگ حکومت کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہمارے وڈیرے کو کہا کیوں, کیونکہ سلیو مینٹالٹی ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پہ پنجابی آ کے جو ہے حکومت کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صاف کہہ رہے ہیں, ان کے نعرے یہی ہیں کہ ہم اپنی جو گیس لائنز ہیں, پائپ لائن جو ہے, ان کو آگ لگا دیتے ہیں. کئی دفعہ دیکھا ہوگا آپ نے, ان کو ٹی وی پہ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جل جائیں, اس سے بہتر ہے, لیکن پنجابیوں کے پاس نہیں جانے دیں گے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا بلوچی جو ہے وہ ڈفرنٹ ایتھنیسٹی ہے. پاکستان کو پڑھا لکھا ملک نہیں ہے, پاکستان کو امیر ملک نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس یہ ایتھنیسٹی, ذات پات, مذہب, فرقہ, یہ بہت بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ان کو ایکول رائٹس مل رہے ہوتے, ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اچھا بن رہا ہوتا,
اگر ان کو بیسک فیسلٹیز مل رہی ہوتی ہیں جیسے پانی ہو گیا, ہیلتھ ایجوکیشن ہو گیا, وہ مل رہا تھا, وہ جاب کوٹاز ان کو مل رہے ہوتے, تو یہ باتیں نہ کرتے. تو وہ یہ ان کو سمجھایا, ان کو پتا چلتا کہ بھائی اگر ان کا پیسہ جو گیس کے بکنے کا جو ان پہ خرچ ہو رہا تو ان کو پتا چلتا کہ بھائی ہمارے جو بلوچستان میں ترقی ہو رہی ہے. کون ترقی نہیں چاہتا, ٹھیک ہے نا, کون امیر بننا نہیں چاہتا. فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے کہ ریسٹ آف دا پاکستان کس انجوائے کر رہا ہے گیس کو, ٹھیک ہے نا, کتنے سال ہو گئے, 25-30 سال ہو گئے ہیں میرے خیال میں گیس انجوائے ہوئی ہے پورے پاکستان.